سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اسلام اور مسلمان کے عنوان سے یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے جو عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام تو بہت اچھا ہے مگر مسلمان بہت برے ہیں، نبی بہت اچھے ہیں، نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں۔ مولائے کائنات و جناب فاطمہ اسلام کی شہزادی، خاتون جنت، اخلاق و کردار و اعمال کے لحاظ سے بہت بلند ہے، مگر غلامان حیدر کرار و کنیزان جناب سیدہ اپنی پہچان اس ماحول میں، اس بستی میں، اس گاؤں میں نہیں بنا سکیں جہاں وہ رہتے ہیں، کہ وہاں رہنے والے دوسری قومیں ان کو اس لحاظ سے پہچانتی کہ غلام علی ہیں، یہ کنیزان جناب فاطمہ ہیں، اس لیے ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا اعمال بہت اچھے ہیں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ فلسفہ محبت مولائے کائنات سے محبت کرنے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچان لو، اور مزاج محبوب پہچانے بغیر اگر تم محبت کا اظہار کرو گے تو محبت رد ہو جائے گی، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور میں نے آخری بات یہی کہی تھی کہ اگر واقعی دل میں سچی محبت مولا کائنات ہے تو اظہار محبت مولا کائنات سے پہلے مزاج مولا کائنات پہچانو۔ مثال میں نے بتایا تھا کہ نصیری کو مولا نے قتل کیا اور خارجیوں کو جنگ نہروان میں بہت سے خارجیوں کو زندہ جانے دیا، اور مولا نے پکار کے کہا کہ میرا مزاج پہچان لو، میں نصیری کو قتل نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں خارجی کو معاف کر رہا ہوں، بلکہ اپنے شیعوں کو اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں۔ علی اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے مگر دشمن خدا کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے بھی پکار کے کہا تھا کہ اے علی، جب تم نے میرے دشمن کو معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تو میں خدا ہو کر عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی کتنا ہی مطیع و فرما بردار بندہ کیوں نہ ہو، نمازی اور روزے دار بندہ کیوں نہ ہو، دیندار بندہ کیوں نہ ہو، طواف خانہ کعبہ کرتا ہوا بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں تیری محبت نہ ہوگی تو وہ بوئے جنت سونگھ نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے اعلان کیا کہ اے علی، میں تیرے دشمن کو معاف نہیں کروں گا، اور مولا کائنات نے اعلان کیا میں خدا تیرے دشمن کو معاف نہیں کروں گا۔ یعنی خدا علی کے دشمنوں کو مارتا ہے اور علی دشمن خدا کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ یہی پوری تاریخ ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے مزاج مولا کائنات بھی پہچانو۔ اگر دل میں محبت علی ہے تو پہلے مزاج مولا پہچانو، بعد میں اظہار محبت کرنا۔ اور اگر دل میں تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پہلے مزاج خدا پہچانو، اس کے بعد محبت کا اظہار کرو۔ اللہ نے اپنا مزاج پہچانوایا کہ وہ دشمن علی کو معاف نہیں کرے گا، علی نے اپنا مزاج پہچانوایا کہ میں دشمن خدا کو معاف نہیں کروں گا،
اور دونوں کے مزاج میں اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ہم نے تاریخ جب پڑھی اور مطالعہ کیا شریعت کا تو ہمیں معلوم یہ ہوا، آپ نے بھی سب نے دیکھا ہے، آپ نے ابھی نماز پڑھی ہوگی اور نماز پڑھی ہوگی تو مغرب کی نماز پڑھی ہوگی، ظہرین کی نماز پڑھی ہوگی، ہر نماز کے بعد میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جب ہم مصلی سے اٹھتے ہیں اور باہر جانے کا مسجد سے ارادہ کرتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مصلی سے اتر کے جانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نمازی نہ مسجد سے باہر آتا ہے بغیر نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی، اور نہ گھر میں فرادہ نماز پڑھنے والا مصلی سے ہٹتا ہے۔ اسے ایک کام ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہر نمازی ایک کام کرتا ہے کہ وہ کربلا کی طرف اور کعبے کی طرف کو رخ کر کے پھر زیارت پڑھتا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے گئے تھے خدا کی نماز پڑھ لی، اب خدا کی نماز جب پڑھ چکے تو واپس آنا چاہتے ہیں، مگر کوئی نمازی واپس نہیں جاتا جب تک کہ محمد و آل محمد کو سلام نہ کر لے۔ یہ رخ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر دوسری بات اور سامنے آئی، جب ہم مخصوص تاریخوں میں مخصوص زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں شب جمعہ، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، 17 ربیع الاول کو رسول خدا کی زیارت پڑھتے ہیں، اس کا مولا کائنات کی زیارت پڑھتے ہیں، 40 کی زیارت، ہر زیارت میں آپ دیکھیں مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں، جتنی بھی زیارتیں ہیں، زیارتیں پڑھنے کے بعد جب ہم زیارت پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہوا ملتا ہے، ہر زیارت کے نیچے لکھا ہوا ملتا ہے 2 رکعت نماز زیارت بھی ہو۔ نماز زیارت کی، جیسے کہ ہم امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشورہ ہم نے پڑھی ہے، اس کے لیے ہم سنت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں قربۃ الی اللہ۔ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، سب پڑھتے ہیں، ہر ایک نے پڑھی۔ تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جب ہم نے نماز پڑھی خدا کی اور ہم جانے لگے مسجد سے تو خدا کی آواز آئی کہ جب تک تم محمد و آل محمد کو سلام نہیں کرو گے ہم تمہاری اس نماز کو قبول نہیں کریں گے، ہم تمہارے سجدے کو قبول نہیں کریں گے، ہم تمہاری کسی عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت قبول ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز ہم قبول کر لیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم نے جو سجدہ کیا ہے ہم تمہارے سجدے کو قبول کر لیں، تم نے جو تسبیح پڑھی ہے ہم تمہاری تسبیح کو قبول کر لیں، تو پھر تم اگر تمہارے دل میں تمنا اور آرزو ہے میں قبول کر لوں تو میری قبولیت کے لیے شرط یہ ہے، ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کی شرط میری طرف سے یہ ہے کہ جب تم ان چیزوں سے فارغ ہو گئے تو محمد و آل محمد کو سلام ضرور کرو۔ اگر تم نے محمد و آل محمد کو سلام نہیں کیا تو ہم تمہارا سجدہ قبول نہیں کریں گے، ہم تمہاری نماز قبول نہیں کریں گے، ہم تمہاری عبادت قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اپنی نماز اور سجدوں کی قبولیت کے لیے شرط رکھی ہے کہ محمد و آل محمد کو سلام کرو، اسی وقت ہم تمہاری نماز اور روزے کو قبول کریں گے۔ اور جب ہم نے محمد و آل محمد کو سلام کیا اور زیارت پڑھی تو زیارت پڑھنے کے بعد جب ہم فارغ ہو تو ان کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو۔ نماز زیارت کی نہیں ہوتی، نماز خدا کی ہوتی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہم نے 2 رکعت قربۃ الی اللہ، سنت قربۃ الی اللہ کے نام سے نماز پڑھ لی۔ اے مولا آپ کی زیارت پڑھی تھی، اب نماز کو پڑھوا رہے ہیں، تو اللہ کا جیسے اللہ نے جواب تھا مولا کی طرف سے جواب آیا، تم نے ہمیں سلام کیا ہے، مگر یاد رکھو ہم تمہارے سلام کو اس وقت قبول کریں گے جب تم ہمارے خدا کو سجدہ کر لو گے، تم ہمارے خدا کی عبادت کر لو گے، ہمارے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو گے۔ تو جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے خدا کی، جب تک تم سجدہ نہیں کرو گے ہم تمہارے سلام کو قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیے اللہ کی آواز بھی آ رہی ہے، آل محمد کی بھی آواز آ رہی ہے، اللہ اپنا مزاج پہچانوا رہا ہے کہ میرا مزاج پہچانو، میں تمہاری عبادت کو قبول نہیں کروں گا جب تک تم محمد و آل محمد کو سلام نہیں کرو گے، اور آل محمد کا مزاج پہچانو، ان کی آواز آ رہی ہے ہم نہ تمہاری محبت کو قبول کریں گے نہ تمہارے سلام کو قبول کریں گے، اور کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے جب تم ہمارے خدا کو سجدہ نہیں کرو گے۔ تو خدا ہمارے سجدے کو قبول کر لے، اس لیے ہمیں آل محمد کو سلام بھی کرنا ہے، آل محمد سے محبت کا برتاؤ بھی کرنا ہے، اور آل محمد ہماری محبت کو قبول کر لے اس لیے ہمیں خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مزاج خدا بھی پہچانو، مزاج مولا کائنات بھی پہچانو۔ میں نے کہا تھا کہ فلسفہ محبت کا پڑھنا ضروری ہے۔
ہر محبت کرنے والے کو فلسفہ محبت کا مطالعہ ضروری ہے۔ فلسفہ محبت کا اگلا سبق یہ ہے اور آگے کا درس یہ ہے کہ اگر واقعی سچی محبت تمہارے دل میں ہے تو محبوب جیسے بن جاؤ۔ وہی جو محبوب کی رفتار وہی تمہاری رفتار، جو محبوب کی گفتار وہی تمہاری گفتار، جو محبوب کا لباس وہی تمہارا لباس، جو محبوب کا عمل وہی تمہارا عمل، جو محبوب کا کردار ہے، اخلاق ہے، وہی تمہارا کردار و اخلاق ہونا چاہیے، جو محبوب کا لہجہ ہے وہی تمہارا لہجہ ہے ہونا چاہیے۔ یعنی اگر سچی محبت ہے تو فلسفہ محبت یہ کہتا ہے کہ محبوب کے لہجے سے لہجہ ملا دو۔ اسے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا کہ سچی محبت، فلسفہ محبت ہم سے مطالبہ کرتا ہے اگر دل میں سچی محبت ہے تو محبوب کے لہجے سے لہجہ ملاؤ۔ دیکھو محبوب کا لہجہ کیا کہتا ہے، آئیے مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے اردو زبان ممالک میں شاعری کا بہت زور ہے۔ ہر گاؤں میں جہاں پہ 1-2 شاعر ہوتے تھے اب 150 شاعر ہو رہے ہیں، ہر شہر میں شاعر ہے۔ اگر گلا اچھا ہے تو شاعر نہیں بھی ہے، متشاعر ہیں، تب بھی قوم انہیں شاعر ہی کہتی ہے، اس لیے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، گلا ان کا اچھا ہے، اس لیے متشاعر ہو کر بھی وہ شاعر کہلاتے ہیں۔ بہرحال شاعروں کی اور ادیبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ادب ترقی کر رہا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ ادب کو ترقی کرنا ہی چاہیے، مگر آپ یاد رکھیں ادب ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ادیبوں کے درمیان، شعراء کے درمیان میں کوئی تنقید کرنے والا نقاد نہ۔ اگر کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو ادب ترقی نہیں کرتا بلکہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ زبان ترقی نہیں کرتی بلکہ اور پستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ادب کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان میں نقاد ہو، اور نقاد کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اچھی بات کی تعریف کرے۔ اگر آپ نے اچھا شعر کہا ہے تو وہ اس کی تعریف کرے کہ بھی بہت اچھا، اور تمام خرابیوں سے مبرہ انہوں نے شعر کہا ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ اگر کوئی غلط ہے تو غلطی کی طرف ٹوک بھی دے۔ چنانچہ شاعر اور نقاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوک دیتا ہے، یہ مصرع بحر سے اتر گیا، یہ جو تم نے لفظ استعمال کیا غلط جگہ پہ استعمال کیا ہے، یہ محاورہ غلط استعمال کیا، وہ ٹوک دیتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی بزم میں، کسی محفل میں، کسی جلسے میں، کسی مجلس میں یہ بزرگ نقاد صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نقاد کو جوانی میں نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے، اس لیے بہت تنقید کرنے کے لیے بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھا لکھا آدمی چاہیے تنقید کرنے کے لیے۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کی تنقید کو مانے گا کون؟ اگر وہ کسی پہ اعتراض کرے گا تو خود ہی پلٹ کے اس پہ اعتراض کر دے گا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹوکنے کی؟ لہذا اس کا وزن بھی زیادہ ہونا چاہیے علمی اعتبار سے، تو بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور یہ فن اور یہ اس منزل تک پہنچنے کی عمر بھی کافی ہو جاتی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال۔ تو جب بزم میں آن کے بیٹھ جاتے ہیں تو بڑے بڑے شعراء ان کے سامنے پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ بیٹھے ٹوک دیں گے، یہ مصرع غلط ہو گیا، یہ بحر سے اتر گیا، یہ محاورہ غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے، یہ فقرہ غلط ہے، یہ فصیح و فصاحت و بلاغت سے اترا ہوا شعر ہے۔ اور جناب بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے خطیب ڈرتے ہیں، کبھی کبھی زبان روانی میں پھسل جاتی ہے، وہ ٹوک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو بالکل فصاحت و بلاغت کے خلاف بات ہے، یہ منبر کی شان کے خلاف آپ نے جو کہا ہے، یہ منبر کی زبان نہیں ہے جناب، وہ ٹوک دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب ان کے سامنے منبر پر آ کر بولتے ہوئے ڈرتے ہیں یہ ٹوک دیں گے، اور وہ ٹوک دیتے ہیں، زبان غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے، تلفظ آپ نے غلط استعمال کیا۔ اور آج کے دور میں تلفظ کا تو کہنے ہی کیا، اس لیے بڑے بڑے نامور شعراء کی ڈائری آپ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوا کہ وہ اردو کی وہ الف سے واقف نہیں ہے، ہندی میں لکھ کے شعر پڑھ رہے ہیں۔ جب ہندی میں لکھ کے وہ شاعری کریں گے تو تلفظ کا مطالبہ ان سے کیسے کیا جائے؟ تو نقاد بہرحال ٹوک دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ چنانچہ ہم نے، میں توجہ چاہتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں،
جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی توجہ کریں، اگر سچی دل میں محبت ہے تو محبوب کے لہجے سے لہجہ ملا دو۔ یہ 80 سال کے بڑے میاں جو دنیا بھر پر تنقید کرتے ہیں، بڑے بڑے شعراء کو ٹوک دیتے ہیں، بڑے بڑے ادیبوں کو ٹوک دیتے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کو ٹوک دیتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، یہ حرف غلط ہے، یہ محاورہ غلط ہے۔ ان بڑے میاں کو میں نے دیکھا، وہ گھر میں سے نکلے، اپنے 3-4 سال کے بچے کو، پوتے کو انگلی پکڑ کے باہر لے کر آئے اور جا رہے، ہم بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ان کے تھے۔ بچے نے 3-4 سال کے بچے نے، ظاہر 4 سال کا بچہ تتلا کے بولتا ہے، اس نے تتلائی ہوئی زبان میں کہا، دادا بھیا اسکول چلے گئے، میں بھی اسکول جاؤں گا، تتری دلا دیجئے، کتاب دلائیے مجھے، میں کتاب لے کے اسکول جاؤں گا۔ دادا بھوت لگی ہے، لوتی کھاؤں گا، میں لکھوں گا، مجھے قلم چاہیے، آپ یہاں سے دلا دیجئے بازار سے۔ بچہ ایک ایک چیز بول رہا ہے اور جواب میں دادا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا قلم چاہیے۔ دادا نے کہا بیٹا قلم چاہیے تم کو؟ ہاں ابھی آگے دکان ہم تم کو قلم دلا دیں گے۔ اچھا بھوک لگی ہے تم کو؟ ابھی ادھر چلیں گے تو لوتی اماں سے کہیں گے لوتی کھلا دیں گی تم کو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کتاب چاہیے، ہاں کتاب دلا دیں گے۔ تو جب انہوں نے، دادا جی نے، پوری دنیا کی اصلاح کرنے والے دادا جی نے اپنے بچے کے سامنے تتلائی ہوئی زبان میں بولنا شروع کیا اور اس کی اصلاح نہیں کی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے پیچھے سے جا کے دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا جناب آپ پوری دنیا کی اصلاح کرتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، وہ حرف غلط ہے، یہ تلفظ غلط ہے، آپ اپنے پوتے کی اصلاح کرنے سے رہے، اپنی زبان میں خراب کر بیٹھے، اسی کے لہجے بول رہے ہیں۔ اس سے کہیے بچے سے کہ بچے لوتی نہ کہو روٹی کہو، بھوت نہ کہو بھوک کہو، قلم نہ کہو قلم کہو، کیجئے اس کی اصلاح۔ اس کی اصلاح کرنے سے رہے، خود اپنی زبان خراب کر بیٹھے۔ اور جیسے ہی ہم نے نقاش صاحب کو دامن پکڑ کے ان کے اوپر الزام عائد کیا کہ آپ اپنی اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی زبان خراب کر بیٹھے، تو انہوں نے بڑے گھول کے مجھے دیکھا۔ کہا مولانا صاحب معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فلسفہ محبت نہیں پڑھا۔ توجہ چاہتا ہوں مولوی صاحب، آپ نے فلسفہ محبت نہیں پڑھا۔ اگر آپ نے فلسفہ محبت پڑھ لیا ہوتا تو میرے اوپر اعتراض نہ کرتے۔ میں نے کہا فلسفہ محبت کیا کہتا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ تو ان کا فلسفہ محبت ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر جس کی محبت تمہارے دل میں ہے اسی کے لہجے میں اس سے گفتگو کی جائے، یہ محبت فلسفہ محبت کا مطالبہ ہے۔ جس کی محبت ہے اسی کے لہجے میں گفتگو کرو، یعنی اگر سچی محبت ہے تو لہجے سے لہجہ ملا دو، یہ فلسفہ محبت کا مطالبہ ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو اس لہجے میں گفتگو کرو کہ محبوب کے لہجے سے لہجہ مل جائے۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بھی مزہ نہیں آیا تو میں آگے بڑھ کر آپ کو مثال دے کر تاکہ بچوں جوانوں سب کے سمجھ میں آ جائے۔ حضور معراج میں گئے، آسمان کی بلندیوں پر گئے، پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان سے گزرے، چوتھے آسمان سے گزرے، کہیں جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، جناب خلیل سے ملاقات ہوئی، جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ملائکہ سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ اس منزل پر پہنچ گئے جہاں جبریل بھی رکتے ہوئے نظر آئے کہ بس حضور آپ ہی آگے بڑھ جائیے، میں اگر ایک قدم آگے بڑھوں گا تو بالوں پر سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اب اس جگہ پر میرا نبی پہنچا جہاں بس خدا تھا اور اس کا محبوب تھا، اور پھر خدا اور محبوب خدا کے درمیان میں گفتگو ہوئی، کسی کو نہیں معلوم کیا گفتگو ہوئی۔ اور جب میرا نبی معراج سے واپس آیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر سچی محبت ہے تو لہجے سے لہجہ ملا دو۔ جب نبی معراج سے واپس آئے، اللہ سے گفتگو کر کے واپس آئے اور زمین پر پہنچے تو سب سے پہلے مولا سے ملاقات کی۔ نبی نے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ولی سے ملاقات کی، اور جب ملاقات ہوئی سلام و دعا کے بعد، جواب سلام کے بعد،
نبی نے علی سے کہا کہ یا علی میں ادھر گیا تھا، اللہ کی دعوت پر گیا تھا، اور وہاں جانے کے بعد میرے اور اللہ کے درمیان میں گفتگو ہوئی، مگر اے علی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے گفتگو تو کی، اللہ بولا ضرور مگر علی تیرے لہجے میں بولا، پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ خدا بول رہا ہے یہ میرا علی بول رہا، علی بولا اللہ بولا مگر تیرے لہجے میں بولا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر خدا کے سامنے عرض کی، اے اللہ آدم کا لہجہ موجود تھا، موسیٰ کا لہجہ موجود تھا، عیسیٰ کا لہجہ موجود تھا، خلیل کا لہجہ موجود تھا، کلیم کے لہجے میں بولا ہوتا، خلیل کے لہجے میں بولا ہوتا، آدم کے لہجے میں بولا ہوتا، نوح کے لہجے میں بولا ہوتا، یہ علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ ادھر سے جواب آیا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں کلام بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے کہا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں کلام بھی ہوتا ہے، تو اگر سچی محبت ہے تو محبوب کے لہجے سے لہجہ ملا، اگر سچی محبت ہے تو محبت مولا کائنات کا واسطہ، مزاج مولا کائنات پہچانو، اس کے بعد اظہار محبت کرو۔ آئیے مزاج مولا کائنات پہچاننا ہے تو اظہار محبت سے پہلے 19ویں رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں آ جائیے، مزاج مولا پہچانیں۔ مسجد کوفہ میں 19ویں رمضان کی صبح کو مولا گلدستہ اذان پر اذان کہہ رہے ہیں۔ منظر یہ ہے کہ مولا گلدستہ اذان پر ہے، ابن ملزم صحن مسجد میں اوندھا لیٹا ہے، بظاہر ظاہر یہ کر رہا ہے کہ سو رہا ہوں، تلوار پیٹ کے اندر چھپی ہوئی ہے کپڑوں میں۔ مولا کی اذان تمام ہوئی، گلدستہ اذان سے مولا اترے، صحن مسجد میں آئے، آنے کے بعد ابن ملزم کا بازو پکڑا، ابن ملزم ابھی تک سو رہا، اذان ہو گئی، اٹھ نماز صبح کا وقت ہو گیا، نماز صبح پڑھ لے۔ مولا نے ابن ملزم کو نماز کے لیے بیدار کیا، اور میں نے ہاتھ جوڑ کے مولا کے سامنے عرض کیا، یا علی آپ کو تو معلوم ہے یہ آپ کا دشمن ہے، یا علی آپ کو تو معلوم ہے یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کا قاتل ہے، زہر میں بجھی بھی تلوار اس کے پاس موجود ہے، یہ آپ کا جانی دشمن ہے، آپ اپنے دشمن کو، اپنے قاتل کو نماز کے لیے کیوں بیدار کر رہے ہیں؟ مولا کا جواب آیا کہ نہیں نادان، میں نے ابن ملزم کو 19ویں رمضان کی صبح کو نماز صبح کے لیے بیدار نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے جملے تاریخ میں محفوظ کر دیے اپنے شیعوں کے لیے کہ قیامت تک جو میرے شیعہ میری محبت کا دم بھریں گے وہ سب اس فکرے کو یاد کر لیں اور کتابوں میں پڑھ لیں کہ علی نے اپنے قاتل کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کیا تھا۔ مزاج علی پہچانو، علی نے کہا میں اپنا مزاج پہچانوا رہا ہوں، شیعوں میرا مزاج پہچانو۔ علی جب اپنے قاتل اپنے دشمن کے لیے برداشت نہیں کرتے کہ ان کی صبح کی نماز قضا ہو جائے، تو پھر جو اپنے دوست اپنے چاہنے والے ہیں، اپنے شیعہ ہیں، اپنے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی نماز صبح قضا ہوگی، تمہارے مولا یہ کیسے گوارا کریں گے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اگر علی کی سچی محبت ہے تو مزاج مولا کائنات پہچانو، مزاج مولا کائنات پہچانو، اور مزاج مولا کائنات پہچاننا ہے تو شاید یہ فقرہ میں نے کہا ہوگا، جو مالدار ہیں ان کو بھی اپنا مزاج پہچانوایا، جو غریب ہیں ان کو بھی اپنا مزاج پہچانوایا۔ رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے کے اوپر بوریاں آٹے کی رکھ کے غریبوں کے گھر، یتیموں کے گھر، بیواؤں کے گھر پہنچایا کہ جب غسل میت کے لیے دیکھا گیا تو پشت پر نشان تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ تو جواب ملا رات کی تاریکی میں روٹیاں اور آٹے کی بوریاں کاندھے پہ اٹھا کر غریبوں اور بیواؤں یتیم کے گھر پر پہنچایا کرتے۔ مزاج پہچانیے، مزاج پہچانیے۔ علی نے، تمہارے مولا نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ غریب و فقیر آپ کے دروازے پر آ کر مطالبہ کرے کہ ہماری مدد کرو، غریبوں کے گھر پہنچا کر آئے۔ مزاج علی پہچانو، خاص طور پر مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، دولت مند والے لوگ اس وقت تک غریبوں کی مدد نہیں کرتے جب تک کہ وہ آنے کے بعد آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔
مولا نے اپنا مزاج غریبوں کو بھی پہچانوایا اور امیروں کو بھی پہچانوایا. دولت مند لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، امانت ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم غریبوں کے گھر جا کر پہنچا کے آؤ. سنت مولا کائنات بھی ہے اور تمام ائمہ کی سنت یہی ہے. انہوں نے غریبوں کے گھر پہنچایا، غریبوں کو اپنے گھر نہیں بلایا. مدد کی ہے تو یتیموں کی ان کے گھر پر پہنچا کے مدد کی ہے. یہ انتظار نہیں دیکھا کہ کوئی یتیم و بیوہ ان کے دروازے پر آ کر مانگے. ہر دولت مند کے لیے چیلنج ہے، اور یہ مولا کا مزاج ہے کہ جب تمہیں معلوم ہے جہاں تم رہتے ہو تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ غریب کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، ضرورت مند کون ہے، کس کا گھر کی چھت گر رہی ہے اور کس کی دیوار گر چکی ہے، کس کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں، ان کی فیس دینے کا لیے وقت آ گیا ہے، ان کے پاس فیس ادا کرنے کا وقت پیسہ نہیں ہے، سب معلوم رہتا ہے. تو اے دولت مند لوگوں، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے. مزاج مولا کائنات یہ ہے کہ غریب تمہارے گھر آ کے سوال کرے، اس کا موقع نہ دو، غریب کو اس کے گھر پر اس کا حق پہنچا دو. مگر غریب کو یہ حکم دیا ہے کہ تم کبھی بھی دولت مند کے دروازے پر نہ جاؤ. نہیں، غریب کو کبھی نہیں کہا کہ تم جاؤ. اور جانے کے بعد سوال، تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم گھر بیٹھو، اپنی غیرت کو محفوظ رکھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. امیروں سے کہا تم جاؤ. یہ مزاج مولا کائنات ہے، مزاج مولا کائنات ہے. امیروں سے کہا تم جا کے دے کر آؤ، غریبوں سے کہا جانا نہیں مدد کرنے کے لیے، مدد لینے کے لیے وہاں نہیں جانا. یہ مزاج مولا کائنات ہے. یہی نہیں، مزاج مولا پہچانو. اے شیعوں مزاج مولا پہچانو کہ مولا آپ کے آقا شیعوں سے کتنی محبت کرتے تھے. مولا کا گھر ہے، دسترخوان بچھایا جا چکا ہے، بسم اللہ کہہ کے مولا نے لقمہ توڑا ہے، فوراً دروازے سے آواز آئی، مولا ہم آپ کے شیعہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. خادم نے آگے آواز دی، آقا آپ کے شیعہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. مولا نے سنا کہ میرے شیعہ آئے ملنے کے لیے، مولا نے لقمہ دسترخوان پر رکھ دیا. مزاج مولا پہچان. اور یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف چلے، ارے میرے شیعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، ارے میرے شیعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، ارے میرے شیعہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اور تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ اتنے بے چین ہو کر میرا مولا گیا ہے دروازے کی طرف کہ نالین مبارک نہیں پہن سکے. پہنتے ہوئے دیر لگی تو برہنہ پا دروازے کی طرف چلے، اور یہ کہتے ہوئے چلے بے چین ہو کے، ارے میرے شیعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، میرے شیعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں. علی کے شیعہ، علی کا مزاج پہچان لو. علی دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا، سلام کر دیا. مگر سلام کرتے ہی جیسے ہی شیعوں کے اوپر نگاہ پڑی تو مولا کے جسم میں ذوف طاری ہوا، اور اتنا ذوف طاری ہوا کہ مولا نے دیوار کا سہارا لیا. مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا بے چین اور بے قرار ہو گئے. انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولا کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے. مولا جواب نہ دے سکے. تیسری مرتبہ کہا مولا ہم آپ کے شیعہ آپ سے ملنے آئے، آپ ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے. تو مولا نے دیوار کا سہارا لے کے کہا، رو کے کہا، مولا نے رو کے کہا، ارے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم میں علامات شیعہ نہیں پا رہا. ان کا مولا علامات شیعہ کیا ہے؟ مولا نے کچھ علامات شیعہ بیان کیے، اور مختلف مقامات پر حدیث موجود ہیں. علامات شیعہ مختصر طور 2-3 میں بیان کیے دیتا ہوں کہ مولا نے کہا کہ علامات شیعہ یہ ہے کہ واجب نماز تو واجب نماز شیعہ اسے کہتے ہیں جو کبھی نماز شب اور مستحبی نماز بھی قضا نہ کرے. شیعہ اسے کہتے ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو خود کھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ محلے میں پڑوس میں کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی یتیم بھوکا تو نہیں. اس قسم کی بہت سی وہ ہے. مولا نے دوسری جگہ پہ علامات شیعہ بتائے. جو بے عمل شیعہ ہیں انہیں دیکھ کر مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مزاج مولا پہچانو اظہار محبت سے پہلے. اگر ہم باعمل شیعہ ہیں تو یقیناً کہیے ہمارے دل میں محبت ہے، اور اگر تم باعمل نہیں بن سکے ہو
واجبات باقی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، نہ اپنے کو گناہوں سے بچاتے ہو، نہ واجبات پر عمل کرتے ہو، تو ایسے شیعوں کو دیکھ کر میرا مولا ضعیف ہو جاتا ہے، ضعف طاری ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے میرے مولا میں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ارے شیعوں مجھے بتاؤ، اے مولا کے چاہنے والوں مجھے بتاؤ، کیا علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتے ہو یا علی کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر سچی محبت دل میں ہے تو علی کو مسکراتا ہوا دیکھو، علی اسی وقت میں دیکھ کر مسکرائیں گے جب تم باعمل شیعہ بن جاؤ گے۔ ایک ایک واجب پر عمل کرو، ایک ایک حرام کام سے بچاؤ۔ علی کا مزاج یہ ہے کہ شیعوں تم باعمل شیعہ بن جاؤ، ہم خوش ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا سے محبت ہے تو مزاج محبوب پہچانیے، مزاج مولا پہچانیے۔ ایک شخص آیا تھا مولا کے پاس، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، اپنا حق لینے کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے مولا؟ یہ 25 سال تک آپ گھر کی چار دیواری میں خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا نے کہا کہ ہمیں اگر 40 شیعہ مل جائیں، سچے شیعہ، تو حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کہا مولا پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہیں، اور جس بستی میں میں رہتا ہوں، جس شہر میں رہتا ہوں، پورے شہر میں سب کے سب آپ کے شیعہ، سب آپ کے شیعہ، سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک بھی غیر شیعہ ہماری بستی میں نہیں ہے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں سب شیعہ ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ مولا مسکرائے کہ سب شیعہ ہیں، کا سارا گاؤں شیعوں کا ہے، ساری بستی شیعوں کی ہے، سارا شہر آپ کے محبت میں سرشار ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا میرے کچھ سوالوں کا جواب جو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شیعہ واقعی ہمارے شیعہ ہے یا نہیں ہے۔ کہ مولا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے شہر میں جب سب شیعہ ہیں تو ان میں سب کے سب مالدار نہیں ہوں گے اور سب کے سب غریب نہیں ہوں گے، کچھ مالدار ہوں گے کچھ غریب ہوں گے؟ اس سے ہاں مولا پوری دنیا کا طریقہ ہی ہے، کوئی شہر کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں 100% سب کے سب امیر ہوں، اور نہ کوئی شہر دنیا میں ایسا کہ سب کے سب غریب ہوں۔ اللہ نے اسی طرح سے اس دنیا کو آباد کیا، کچھ غریب ہوتے ہیں کچھ امیر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے شہر میں بھی کچھ امیر ہیں، دولت مند ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ یتیم ہیں، کچھ بیوائیں، بے سہارا نہیں۔ تو مولا نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو امیر ہیں دولت مند ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ توجہ چاہتا۔ مولا کہہ رہے ہیں جو دولت مند ہیں وہ اپنی طرف سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو وہ ہمارے شیعہ ہیں، اور اگر اپنی طرف سے مدد نہیں کرتے ہیں تو ہمارے شیعہ نہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات مولا نے کہی جو امیر دولت مند غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مدد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں یا احسان جتاتے ہیں۔ ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، یاد رکھتے ہیں اور ٹوک بھی دیتے ہیں۔ تو مدد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں یا اپنا احسان جتاتے ہیں؟ اگر مدد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہیں، اور اگر مدد کرنے کے بعد یاد رکھتے ہیں اور احسان بھی جتاتے ہیں تو یقیناً ہمارے شیعہ نہیں۔ تیسری بات میرے مولانا نے پوچھی کیا تمہارے گاؤں میں شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں؟ مولا کے مزاج کے لحاظ سے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر لائن میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی قوم کو اچھائیوں کا سبق سکھائیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، قوم کو بتائیں کہ اچھی باتیں کون سی ہیں جو تمہیں کرنی چاہیے اور بری باتیں کون سی ہیں جن کو تم کو رکنا چاہیے، قوم کو واجبات سے آگاہ بھی کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچانا بھی چاہیے۔ تو میرے مولا نے کہا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضوں کو ادا کرتے ہیں؟ اگر کچھ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضوں کو ادا کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے شیعہ، اور اگر ایک بھی آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فریضوں کو ادا کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے شیعہ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد مولا نے کہا
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو جو لوگ یا جو عالم ادا کر رہا ہے اور جو اس کی باتیں سن رہے ہیں، وہ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیتے ہیں، یا اس کو غور سے سن کے یاد رکھتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر اس کان سے سن کے اس کان سے نکال کے گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہرگز نہیں ہیں۔ عالم کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فکروں کو سننے کے بعد اس کا اثر قبول کریں، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے شیعہ ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ آج کل ہماری مجلسوں کا دستور یہی ہو گیا ہے کہ امام بارگاہ میں بیٹھ کر عالم کے 1 گھنٹے کی تقریر کو سنتے ہیں، واہ واہ کے شور بجاتے ہیں اور مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا کہ مجلس میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، صحیح اور کامیاب مجلس اسے کہتے ہیں جو امام بارگاہ سے نکل کے تمہارے گھر کے کھانے کی ٹیبل تک پہنچے، اور جب کھانا کھانے کے بیٹھو اپنے اہل خاندان کے ساتھ تو وہاں گفتگو ہو کہ آج مجلس میں مولانا نے کیا پڑھا تھا۔ اگر امام بارگاہ سے نکل کے گھر کی چہار دیواری میں یہ گفتگو پہنچ جاتی ہے تو واقعی ہم شیعہ ہیں، اور اگر مجلس میں بیٹھ کے سنا اور واہ واہ کر کے چلے گئے تو ہم شیعہ کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ مولا نے اپنا مزاج پہچانوایا ہے، وہ مولا اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ مولا نے اپنے شیعوں کو ایک بات اور بتائی، مزاج مولا پہچانیے، کہا جو ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، وہ اپنے کو غریب نہ کہا کرے۔ یعنی شیعہ نے حیدر کرار کو مولا کا یہ حکم ہے، اگر تمہارے دل میں ہماری سچی محبت ہے اس کے بعد بھی تم اپنے کو غریب کہو تو یہ توہین محبت اہل بیت۔ غیرت مند ہونا چاہیے علی کے شیعہ کو۔ علی کا شیعہ اگر اپنے کو غریب کہتا ہے تو توہین محبت اہل بیت ہے۔ ایک شخص آیا تھا مولا کے پاس، مولا بہت غریب ہوں، تو آقا نے کہا تم بہت امیر ہو، دولت مند ہو، جھوٹ نہ بولو، اتنے دولت مند ہوگا غریب کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہماری محبت کی توہین کرتے ہو۔ اس نے کہا مولا بچے 2 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، کہا پھر بھی تم بہت امیر ہو، اپنے کو غریب نہ کہو، ہماری محبت کی توہین ہوتی ہے۔ کہا مولا میں بہت غریب ہوں، واقعی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بے چین اور پریشان ہیں۔ مولا نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو، تم امیر ہو، دولت مند ہو۔ اس نے گھبرا کے مولا کو دیکھا، مولا وہ دولت کون سی ہے، وہ دولت کون سی ہے جس کی بنا پر آپ مجھے دولت مند کہہ رہے ہیں؟ میں تو آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غریب ہوں، آپ مجھے دولت مند اور امیر کہہ رہے ہیں، تو وہ دولت کہاں ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں؟ مولا نے کہا سامنے دیکھ کیا ہے؟ تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس نے کہا مولا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا آپ دیکھ کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا، مولا جو ابھی تک پہاڑ تھا وہ تو سونے کا ہو گیا، پورا پہاڑ نیچے سے لے کے اوپر تک بلندیوں تک سونے کا بن گیا، اور اس پہاڑ کے اوپر سونے کے اوپر ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں۔ مولا اتنی بڑی دولت، یہ پہاڑ کی برابر سونا اور اس پہ ہیرے جواہرات، اتنے قیمتی ہیرے جواہرات، مولا آقا یہ دولت کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو آقا نے مسکرا کے کہا تم ہی تو اس کے مالک ہو، یہ دولت سب تمہاری ہے۔ مولا سارا سونا میرا ہے؟ بولے سونا بھی تمہارا اور ہیرے جواہرات جو چمک رہے ہیں وہ بھی تمہارے۔ اس نے کہا یا علی آپ صحیح کہہ رہے تھے، مولا آپ صحیح کہہ رہے تھے، میرے آقا آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، مجھ سے بڑا دولت مند کون ہو سکتا ہے؟ اتنا سونا کس کے پاس، اتنے ہیرے جواہرات کس کے پاس؟ مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، بہت مالدار ہو گیا میں تو مولا، آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد اس نے مولا سے اجازت لی، مولا میں اپنے مال پہ جا کے قبضہ کر لوں تاکہ اس دولت کا حصہ میں گھر لے جاؤں، تاکہ میرے گھر میں جو بچے ہیں وہ خوشحالی کی زندگی اب پوری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس نے مولا سے اجازت لی کہ جا کے میں اس پہاڑ پر قبضہ کر لوں اپنے مال پر۔ تو مولا نے کہا جب تمہیں دے دیا تمہارا ہے تو جا قبضہ کر لو۔ وہ چلا بڑی تیزی کے ساتھ، ابھی 2 4 5 قدم وہاں ہوگا کہ مولا کی آواز آئی رک جاؤ اور واپس آؤ۔ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا۔
پر تماچے مارے جا رہے ہیں اور بیماری مارنے والا تھا۔ اس نے کہا یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیے، بہت شیعہ ہیں جن کی تلواریں نیام میں کروٹیں بدل رہی ہیں۔ مولا نے کہا نہیں تعداد بہت کم ہے، کہا نہیں مولا بہت شیعہ، کہا امتحان دو گے کہ تم ہمارے شیعہ ہو؟ کہا مولا میرے دل میں آپ کی محبت ہے، امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا نے خادم کو بلایا، کہا تندور روشن کرو۔ غلام نے تندور روشن کیا کہ جب تندور سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، تندور کے بعد لے کے آئے، کہا اس میں کود جاؤ۔ اس نے گھبرا کے مولا کے چہرے کو دیکھا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھے جلا رہے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مولا کی مسکراہٹ کا مطلب یہ تھا کہ اپنے کو شیعہ کہتا ہے، مجھے امام کہتا ہے، میری حکم کی تعمیل میں پھر بھی چون و چرا کرتا ہے۔ اگر ہمارے حکم پر عمل کیا تو شیعہ ہے، ورنہ ایسا چاند ہے جس میں چاندنی نہیں، ایسا سورج ہے جس میں روشنی نہیں، ایسا ستارہ ہے جس میں چمک نہیں، ایسا دریا ہے جس میں روانی نہیں، ایسا آبشار ہے جس میں ایسا سمندر ہے جس میں مد و جزر نہیں، ایسا آسمان ہے جس میں کہکشاں نہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہارون مکی نظر آئے، بہت لمبے سفر سے واپس آئے ہیں، کئی مہینے کے بعد واپس آئے ہیں، اسباب سفر جسم پر ہے، سر پر گرد ہے۔ مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا، اس کے بعد کہا ہارون اس تندور میں داخل ہو جاؤ۔ ہارون یہ نہیں کہتے کہ مولا اتنے مہینے کے بعد آیا ہوں، تھوڑی دیر آپ اپنے پاس بٹھا لیجئے، اسباب سفر تو اتارنے دیجئے، سر پر گرد ہے نہانے دیجئے، نہیں، جیسے ہی مولا نے کہا داخل ہو جاؤ، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ کہہ کے ہارون کود جاتے ہیں تندور میں۔ کچھ دیر تک دعوی شیعت کرنے والا بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد جب دیکھا کہ مولا کو فکر نہیں ہے اپنے شیعہ کی، وہ جل رہا ہے تو وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا مولا آپ کا شیعہ جل رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، ایسے ہی اگر اپنے شیعوں کو جلاتے رہیں گے تو آپ کی شیعت کا دعویٰ کون کرے گا؟ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، تندور پر لے کر آئے، کہا دیکھ ہارون کیا کر رہے ہیں۔ اس نے جو تندور میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا، تندور کے شعلے آگ کا گلزار بنے ہوئے تھے اور ہارون اس تندور میں بیٹھے ہوئے آرام سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ مولا نے ہاتھ بڑھا کر ہارون کو باہر نکالا اور کہا ایسے 40 مل جائے تو اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے محبت تعمیل حکم چاہتی ہے، فلسفہ محبت ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ محبت تعمیل حکم چاہتی ہے، اگر تعمیل حکم ہے تو محبت ہے، ورنہ چاند ہے چاندنی نہیں، سورج ہے روشنی نہیں، دریا ہے روانی نہیں، آسمان ہے کہکشاں نہیں۔ سچے شیعہ بننا چاہتے ہو تو مولا کے حکم کی تعمیل کرو۔ محبت تعمیل حکم چاہتی ہے، اور یہ تعمیل حکم ہی کا تو معاملہ تھا جو کربلا کے میدان میں رسول کے نواسے نے قربانیاں دی، اس لیے کہ عالم نور میں اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ کون ہے جو دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دے۔ 1,24,000 انبیاء سے سوال پوچھا تھا کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، کون ہے جو کڑی الجوان کا جنازہ اٹھائے، کون ہے جو اپنے بھائی کے باسے ہوئے بازو اٹھائے، کون ہے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو تیر شوشوا لگتے ہوئے دیکھے، کون ہے جو کوفے اور شام کے بازار میں سربراہانہ عورتوں کو دیکھے۔ ابراہیم کی آواز آئی، نعرے نمرودی کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کودنا آسان ہے، لیکن یہ کربلا کے واقعات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کی آواز آئی، توریت دے دے خدا، میں تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کربلا کی قربانیاں یہ بہت مشکل کام ہے۔ عیسیٰ کی آواز آئی، تختہ دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ واقعات کربلا کے جب سارے انبیاء پیچھے ہٹ گئے تو پھر رسول کا نواز آگے بڑھا، اے اللہ میں اسلام کو بچانے کے لیے، تیرے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے نام کو بچانے کے لیے یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔
عالم نور میں روح نور حسین ابن علی اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، کہا 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی، کہا مجھے منظور ہے، کہا بچے اللہ تعالیٰ کی صدائے بلند کریں گے، کہا مجھے منظور ہے، سکینہ جیسی بیٹی اللہ تعالیٰ کی آواز بلند کرے گی، کہا خدا مجھے منظور ہے، صبر کروں گا، کہا صبح عاشور سے عصر عاشور تک قربانیاں دینی ہے، کہا دوں گا، کہا حبیب کا لاشا اٹھاؤ گے، اٹھاؤں گا، مسلم نے اوسطا شہید ہوں گے، صبر کروں گا، ایک کی بات آتی رہی، آخر میں عائشہ کی بات آئی، اور محمد جیسے جو بھانجوں کے جنازے اٹھانا ہوں گے، حسین نے کہا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قاسم جیسے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے اٹھانے ہیں، کہا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، کہا عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہیں، کہا اٹھاؤں گا، کہا علی اکبر کی کڑیل جوانی ہے، سینے پر نیزے کا پھل ہوگا، کلیجے سے نیزے کا پھل نکالو گے، کڑیل جوان دم توڑے گا، کہ سینے سے سینہ ملا کر جنازے کو اٹھا لوں گا، کہ 6 ماہ کا بچہ تمہارے ہاتھوں کا ہوگا اور حرملہ کا سے شعبہ تیر ہوگا، کہ اللہ مجھے یہ بھی منظور ہے، شمر کا کن خنجر ہوگا، تمہارا سوکھا ہوا گلا ہوگا، نو کے نیزے پر تمہارے سر کو بلند کیا جائے گا، امام حسین نے عالم نور میں خدا سے وعدہ کیا، اللہ مجھے یہ بھی منظور ہے، اس کے بعد آواز غیبی آئی کہ خیمے جلیں گے، جب سیدانیاں خیمے سے نکلیں گی تو ان کے سروں سے ظالم چادریں اتارے گا، بچی خیمے سے نکلے گی تو سکینہ کے رخساروں پر شمر تماچے مارے گا، ارے کوفہ و شام کا بازار ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، ایک منادی کی ندا ہوگی، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، ارے جب عالم میں سناٹا چھا گیا تو ایک مرتبہ روح بیمار کربلا کھڑی ہوئی، اللہ ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، کہا زینب پہ سر سے چادر اترے گی، کہا اللہ صبر کروں گا، ام کلثوم کے سر سے چادر اترے گی، کہا صبر کروں گا، ارے بیمار امام نے وعدہ کیا اور اس کے بعد اس طرح سے عمل کیا، بابا آپ کا امتحان ختم ہو رہا ہے، میرا امتحان شروع ہو رہا ہے، میں امتحان میں کامیابی حاصل کروں گا، چنانچہ بعد شہادت امام مظلوم خیمے جلے، بیمار نے صبر کیا، زینب کے سر سے چادر اتری، بیمار نے صبر کیا، سکینہ کے رخسار پر شمر نے تماچے مارے، بیمار امام نے صبر کیا، اپنی چھوٹی سی بہن کے کانوں سے خون بہتا ہوا دیکھا، ارے بیمار امام نے صبر کیا، ہائے وہ کوفہ و شام کا بازار، وہ تماشائیوں کا مجمع، سر برہنہ زینب ام کلثوم و سکینہ، ایک منادی کی ندا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم، بیمار نے صبر کیا، عزیزو آج 25 محرم گزر گئی ہے، یوم شہادت امام، کل شب میں شہادت کی مجلس ہوئی تھی، آپ نے امام مظلوم کا تابوت اٹھایا، بڑی شان کے ساتھ اٹھایا، اللہ نوجوانوں کے سینوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ماتم کیا، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے نوحہ پڑھ کر آزاداری کو 4 چاند لگائے، یہ بیمار امام آج شہادت کا دن گزر گیا ہے، ہم مجلسوں میں سنتے ہیں کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار تونک ڈالا گیا تھا، مگر عزیزانو میں تھوڑا سا بیمار کا تذکرہ اور کر دوں، آج کی تاریخ میں بھی کیونکہ آج ہی کا دن تھا جب امام کی شہادت ہوئی ہے، ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی، مگر ان ہتھکڑیوں میں کانٹے لگے ہوئے تھے لوہے کے، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی مگر اس کے اندر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے، جو لوہے کی کیلیں لگی ہوئی تھی، اور عزیزانو خاص طور پر جو مولا کے گلے میں تونک ڈالا گیا تھا، جن سے ذاکرین سے آپ مسلسل سنتے رہے ہیں، خاردار توق خاردار گلے میں ڈالا گیا تھا، مگر عزیزانو اس کی کیفیت نہیں معلوم ہوگی آپ کو، خاص طور پر اسی دن میرے بیمار امام لاوارثوں کے وارث امام کے لیے یہ خاردار توق تیار کیا گیا تھا، عزیزانو میں نے تاریخ میں پڑھا تو کلے تام کے رہ گیا، ذرا دل سنبھال کے یہ فکر سننا، یہ خاردار توق کیسا تھا جو پسر سعد نے تیار کرایا تھا، بہت وزنی تھا یہ توق، اور اس توق میں بڑی نوکیلی اور بڑی تیز کیلیں لگائی گئی تھی، اوپر سے چپوئی گئی تھی، جب یہ توق مولا کے گلے میں ڈالا گیا تو اس کی نوکیں، کیلوں کی نوکیں مولا کی گردن پہ آئی، اس سے ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی، 1-2
فٹ کی زنجیر تھی، اس زنجیر میں میرے دوستوں میرے بزرگوں ذرا کلیجہ تھا، وہ ایک بہت وزنی لوہا لٹکایا گیا تھا جسے بیمار امام بےکس امام آپ کا چوتھا امام اس لوہے کے وزن کو ہاتھوں سے اٹھائے رہتا تھا، اس لیے کہ جب یہ لوہا لٹک جاتا تھا تو یہ کیلے گردن کے اندر پیبس ہونے لگتی تھی۔ عزاداروں سے کلیجے کو تھامو، اس لوہے کو مولا ہاتھوں میں اٹھائے رکھتے تھے تاکہ کیلے پیوس نہ ہو گلے کے اندر، مگر جب شیور کا بے اختیار تازیانہ آپ کی پشت مبارک پر لگتا تھا تو یہ لوہا ہاتھ سے بے اختیار چھوٹ جاتا تھا، اور جیسے ہی لوہا ہاتھ سے چھوٹتا تھا ویسے ہی مولا کی چیخیں بلند ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ کیلے گلے کے اندر دھسنے لگتی تھی جس کی وجہ سے زخم پیدا ہوتا تھا اور ہر روز اس میں سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ ایسا زخم تھا کہ قید خانہ شام سے جب رخصت ہو کر اور رہائی پا کر مولا کربلا ہوتے ہوئے مدینے آئے اور جناب محمد رضی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے تو میرے چوتھے امام نے رو کے کہا، ارے چچا جان میرے گلے سے باہیں ہٹا لیجئے، ارے چچا جان گلے سے باہیں ہٹا لیجئے۔ تو ایک مرتبہ محمد رضی نے کہا، ارے میرے لال کیا ناراض ہو کہ میں تمہاری بابا کی مدد کرنے کے لیے کربلا نہ آ سکا، اس لیے مجھ سے ناراض ہو؟ ایک مرتبہ جناب محمد رضی سے امام نے کہا، نہیں چچا، ارے چچا میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ میرے چچا ہیں، میرے بابا کے بھائی ہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، مگر چچا ذرا میرا گلا تو دیکھیے۔ بعد شہادت بابا ظالموں نے گلے کے اندر ایسا خاردار توڑ ڈالا تھا جس کی وجہ سے گلے میں زخم پیدا ہو گیا۔ ہائے اتنے زمانے تک میرے مولا کے گلے کا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ۔ میرے دوستو، آپ نے کل تابوت اٹھایا تھا میرے مولا کا، پانچویں امام نے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی پہنایا، اپنے خود کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا دی۔ میں کہوں گا میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کے بابا کا جنازہ تیار ہو گیا، آپ نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، اہل مدینہ نے شرکت بھی کی۔ ارے کسی نے جنازے پر تیر تو نہیں مارے، ارے کسی نے آپ کے بابا کے جنازے میں گھوڑے تو نہیں دوڑائے، ارے کسی نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ڈالی، ارے کسی نے گھر کی عورتوں کو تماچے تو نہیں مارے، تازیانے تو نہیں مارے، آپ کے گھر میں آگ تو نہیں لگائی، مگر ہائے چوتھا امام، ہائے آپ کا بابا، کربلا کا وہ میدان، ہائے حسین غریب کا لاشا، ارے بیٹا بہت مجبور ہے، بابا کا جنازہ بے گور و کفن زمین کربلا پر ہے، چوتھا امام اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے۔ ہاں کیسے کفن پہنائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار چوک ہے، خیموں سے آگ بلند ہو رہی ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں اتر رہی ہے، سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے جا رہے ہیں، اور بیمار امام صبر کر رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا، 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 الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر صدا کو قبول فرما۔ پالنے والے چاردہ معصومین کا واسطہ شیعان حیدر کرار کو سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کنیزان جناب فاطمہ زہرا کو سیرت فاطمہ زہرا گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا اللہ چاردہ معصومین کا واسطہ ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بیمار کربلا کا واسطہ جو مریض ہے انہیں صحت و شفا عنایت فرما، شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین نے قید کی دیا، ہائے پھپھیاں بیردا تائیوں عابد وقت رویا، کتھے مجمل نادا، کتھے زہرا دیا پلیا۔